السلام علیکم، میں ہوں روشن دیامری۔ ناظرین، پاکستان کی عدالتی نظام کے حوالے سے بات کر لیں۔ پاکستان کے عدالتی نظام کیسا ہے؟ اگر اس کے حوالے سے آپ نے جاننا ہو یا اگر آپ نے اس عدالتی نظام کو سمجھنا ہے تو آپ کسی ایسے بندے سے ضرور پوچھیے گا جس کا کسی عدالت میں چکر لگا۔ ناظرین، پاکستان کا جو عدالتی سٹرکچر ہے یہ برطانوی کولونیل سسٹم کے دور کا ہے۔ اس نظام کو برطانوی سامراج کے جب ہندوستان سے جانے کے بعد ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، یا جس کو بھارت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، تو ایک پاکستان بنا، دوسرا جو ہے وہ بھارت، انڈیا یا ہندوستان۔ ناظرین، پاکستان نے اسی قانون کو جو برٹش کولونیل مائنڈ سیٹ نے بنایا تھا، جس میں ایک غلام قوم کو چلانے کے لیے جو قانون سازی کی گئی تھی، اسی قانون کے تحت اس ملک کو چلایا گیا، اور یہ نظام کے تحت آج بھی اس ملک میں وہی قانون آج بھی چل رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے دو جو ہے ایگزامپلس پیش کر لوں گا، دو قسم کے، ایک ایلیٹ کلاس کے لیے، ایک غریب کلاس کے لیے۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی بھی کیسز تھی، اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی کیسز تھی۔ میاں محمد نواز شریف کے جو کیس ہے وہ کچھ اس طرح کے کیس ہیں کہ ان کو جیل میں تھے، یہاں سے بیماری کی وجہ سے ان کو 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر وہ چلے گئے تھے لندن، اور اب وہ واپس آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو ضمانت چاہیے۔ جب کورٹ کے اندر وکلاء اور ججز پہنچے تو اس دوران نیب کے لوگ بھی پہنچے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں ایک دن کے اندر کیس دائر کی گئی، سیم دن کے اندر ان کو ضمانت کے حوالے سے جو بھی پروسیس تھا وہ بھی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی کیس تھی، اس میں بھی ان کی جو ضرورت تھی، ان کو سائیکل چاہیے تھی ایکسرسائز کے لیے، وہ بھی دیا گیا۔ اب دوسری طرف میں آپ کو ایک جو دوسرا جو عدالتی نظام ہے جو ہماری عام آدمی کے لیے، اس کے میں آپ کو ایک کیس کی جو ایک ریفرنس دیتا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس عثمان نامی لڑکے کی مسنگ کی کیس تھی، جو کئی عرصے سے چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی 5-7 سال شاید ہو گئے ہوں گے۔ جج صاحب کے سامنے آج یہ بات سامنے آ گئی کہ عثمان جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں مارا گیا ہے۔ جج کے سامنے ان کے والد نے کہا کہ ہمیں 2019 کو یہ پتہ لگا کہ 2 سال کے بعد، یعنی کہ 2019 کو 2017 میں شاید مسنگ تھا، 2019 کو پتہ لگا کہ پولیس مقابلے میں ان کے بیٹے کو مارا گیا ہے، اور سپر ہائی وے پہ کراچی میں کہیں اس کو دفنایا گیا۔ آج جب یہ بات آئی تو جج صاحب نے یہ کہا کہ پولیس سے پوچھا جائے کہ انہوں نے جو ہے عثمان کو کیوں مارا، یعنی کہ ان کے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ پولیس کو حکم دیا کہ نوجوانوں کی قبر اور پولیس مقابلے میں مارے جانے کا ریکارڈ گھر والوں کو بتایا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے اور یہ بتایا کہ آپ آئندہ سماعت پر، یعنی یکم تک کی اس سماعت کو اس نے ملتوی کی ہے بغیر کسی پوچھے۔ اب ناظرین دیکھ لیں، آج ہے 2023 کا 9واں 10واں مہینہ۔ 2019 کو ان کے والدین کو پتہ لگا کہ ان کے بیٹے کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، یا جو ہے پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ان کے والدین کو مسنگ کے 2 سال بعد پتہ لگا۔ 9 سال تقریباً 2017 سے لے کر ابھی تک 3 اور یہ 23، 6 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں ان کو اپنے بیٹے کے حوالے سے یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ تھا یا مرا تھا، ان کی قبر کا ہے۔ 2019 سے تو یہ کیس چل رہی ہے کہ ان کی قبر اور اس کے شناخت کے حوالے سے۔ عدالتی نظام یہ ہے کہ اس عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کو اس کے بچے کی قبر تک کو دکھانے کی حکم نہیں ہوا، اور یہ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ کس نے مارا اور کیوں مارا، پولیس کے حوالے سے کوئی انکوائری نہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام میں دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اب پاکستان پہنچے نہیں ہیں۔ پہلے سے ایک اٹارنی ان کا جو ہے ان کی بہاف پر ایک وکیل جاتا ہے کورٹ میں، اپلیکیشن دیتا ہے کہ ان کی سنوائی کی جائے، اور سیم دن کے اندر ان کی 2 پٹیشنیں جو ہے دائر ہوتی ہیں، ججز آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیس کی ہیئرنگ ہوتی ہے سیم ڈے میں۔ نیب کی طرف سے جو ان کا اٹارنی وہ بھی عدالت میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی نواز شریف صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں۔ عمران خان صاحب کے بھی کیس میں بھی یہی ہے کہ اس ملک میں ایلیٹ کلاس کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے۔ اب مسئلہ ہمارے عام عوام کا بھی ہے۔ پاکستانی جو عام عوام ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے پیچھے اگر چلتے ہیں، اگر ہم ان کی حکومتوں کے پیچھے چل کے ان کے نظام کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یا ملک کے لیے فائدہ ہوگا، یہ ان کے خواب ہے۔
پاکستان کا جو نظام ہے اس میں صرف ایلیٹ کلاس کے لیے جگہ ہے، غریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہاں اگر اس نظام کو بدلا جائے، اس نظام کو تبدیل کیا جائے، اس نظام کو یعنی کہ اس نظام کو مکمل ڈسٹروائے کر کے نیا نظام لائے، تب پاسبل ہے۔ موجودہ جو برطانوی نظام ہے اس کے اندر عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن عام آدمی ابھی بھی یہ سوچتا ہے کہ وہ اس چکر میں نعرے لگاتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے نظام میں بہتری ہوگا۔ وہ کوئی تحریک انصاف کے لیے نعرے لگائے گا، کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نعرے لگائے گا، کوئی پیپل پارٹی کے لیے نعرے لگائے گا، باوجود اس کے کہ مسلم لیگ نون نے 30 سال سے حکومتیں کی ہے، پی ٹی آئی نے بھی عرصے سے حکومت کی ہے، پی پی کوئی پچھلے 30-40 سالوں سے حکومت میں ہے، انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ اس کے باوجود یہ سارے عوام جو ہے وہ انہی سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور وڈیروں کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان میں سے کوئی بندہ کل کو کس پارٹی میں ہوگا، دوسری طرف جائے گا، اس کے باوجود وہ نعرے لگاتے ہیں۔ چونکہ ہماری نوجوان عوام کو اتنا بے شعور رکھا گیا ہے کہ ان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں۔ آج کا جو عوام ہے وہ نعرے لگانے کے لیے وقتی طور پر بریانی کھانے یا چکن بریانی، چاول اور حلوہ کھانے تو آتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے کہیں کہ نظام کے صحیح اور غلط کے حوالے سے بات کریں، ان کو نہیں شعور۔ اس نظام نے گزشتہ 70 سالوں میں عام آدمی کو شعور نہیں دیا کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لیں۔ موجودہ نظام کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شعور کا ہے۔ اگر شعور ہوتا تو ایک عام آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت تھی وہ ان کے اوپر ایک 9 ماہ کے سائنے کے بعد ان کے اوپر تھوڑی سی سختی آئی، تقریباً جماعت کے اندر جتنے بھی ان کے لیڈرشپ تھی ان سب نے پریس کانفرنسز کر کے استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ اس جماعت کے اندر بھی سارے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ایک ٹولہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ذاتی طور پر مخلص ہو، اکیلا ہے نا، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کسی بھی سسٹم کے اندر یعنی جماعت کی جب تک تیاری نہ ہو، اس جماعت کے حوالے سے مخلص لوگ نہ ہو، وہ جماعت کے قول اور فعل کے ساتھ چلنے والے لوگ نہ ہو، جماعت کو نظریاتی طور پر ایکسیپٹ کرنے والے لوگ نہ ہو، تو اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو، جب ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب ان کی سزائے موت دی گئی تھی، پھانسی دی گئی تھی، پیپل پارٹی میں آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ جب نواز شریف کے اوپر 99 میں مسئلے آگئے، ان کے اوپر کیسز بنے، تو نون لیگ کے اندر کوئی بندہ نہیں تھا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پریشر آیا اور ان میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو اس حوالے سے میدان میں آ کر لیڈ کر لے، سوائے ایک آدھ کے۔ اس ساری صورتحال سے آپ کو کیا نظر نہیں آتا کہ یہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ٹولے ہیں، ان کو کوئی عام آدمی کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ عدالتیں ہیں، یہ جو سٹرکچر ہے پاکستان کا، یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یہ پڑھا لکھا نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ موجودہ نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کے حوالے سے اپنے حوالے سے اس میں شعور پیدا کر لیں۔ آپ جب تک نظام کے درست سمت کا تعین کرنے کے حوالے سے انفارمیشن نہیں لیں گے، آپ غلط اور صحیح کو تعین کرنے کے حوالے سے شعور نہیں پیدا کریں گے اپنے اندر، تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ جھنڈے جس جماعت کی بھی لے کر چلیں، جس جماعت کے لیے بھی آپ اپنے آواز اٹھائیں، نعرے لگائیں، آپ کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان کے گزشتہ 75 سالوں کے اندر جتنے بھی لیڈرشپ گزری، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک عام آدمی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تمام کے تمام وڈیرے سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں۔ ان سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ بھوکے مرتے ہو یا نہیں مرتے ہو۔ اس وقت پاکستان کا جو صورتحال ہے اس میں عام آدمی، سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بھوک سے اپنی سروائیول زندگی گزار رہا ہے۔ بھوک کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کئی دنوں تک فاقے پڑے ہوئے ہیں، لیکن حکمرانوں کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہے۔ حکمران جو ہے ویسے کی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو شعور حاصل کر لو نظام کے غلط اور صحیح کے حوالے سے۔ ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے آ کر بڑے بڑے نعرے اور وعدے کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ ان کے قول اور فعل میں تضاد دیکھ لو، ان کے بیک گراؤنڈ دیکھ لو، وہ کیا کرتے رہیں۔ جب تک ہم صحیح اور غلط کا تمیز نہیں کریں گے، ہمارے ملک میں کوئی بہتری کا نظام نہیں آ سکتا۔ نہ نظام میں بہتری آ سکتی، نہ ہم نظام بدل سکتے۔ ناظرین، یہی کچھ آج کی اس میری ڈسکشن میں تھے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔